آج کا دن اس اعلان کا دن ہے کہ پاکستان مستقبل کی ٹیکنالوجی کے دروازے کو کھول کر اس میں داخل ہو رہا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ ایک ایسا شعبہ ہے جو ٹریڈیشنل کمپیوٹنگ کو آنے والے سالوں میں یکسر بدل کر بلکہ اس کے متبادل کے طور پہ کمپیوٹنگ کی پوری فیلڈ کو تبدیل کر دے گا، اور اس کی وہ رفتار ہوگی کہ جو ٹریڈیشنل کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹنگ کی رفتار میں آپ شاید راکٹ اور سائیکل کی رفتار کا فرق دیکھ سکتے ہیں، اس رفتار سے ہر چیز بدل جائے گی۔ تو کوانٹم چینج ایک بڑی تبدیلی کو کہتے ہیں، اور جو تبدیلی پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، جس کا آغاز معرکہ حق سے ہوا تھا کہ جب پاکستان نے اپنے حریف کو اس کے مقابلے میں دفاع کے شعبے میں کوانٹم وکٹری حاصل کی تھی، اور آج میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان سفارت کاری کے شعبے میں بھی کوانٹم ڈپلومیسی کے ذریعے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک ہر نیوز چینل کی زینت بنا ہوا ہے، ہر مبصر کے تجزیے کی زینت بنا ہوا ہے، اور ہر ملک کے لیڈر کی زبان سے پاکستان کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جو عزت آج پاکستان کو مل رہی ہے اور ملی ہے، جس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے سربراہ فوج کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جس طرح انہوں نے تگ و دو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے، چونکہ پاکستان کے اندر رہنے والوں اور پاکستان کے باہر بسنے والے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ آج میں اس سینٹر کی انوگریشن کے لیے خود آپ کے درمیان موجود ہوں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات پر ہے کہ یہ ادارہ نارووال کی سرزمین پر قائم ہو رہا ہے، اس نارووال میں جسے نالج سٹی بنانے کا میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہ شہر جو ایک دیہاتی شہر تھا، اسے ہم ترقی دے کر پاکستان کی تعلیم اور ریسرچ کے اندر ایک مایہ ناز شہر کے طور پہ منوائے، تو ان سینٹرز کے ساتھ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ قوموں کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں، معاف کیجیے میرا گلا ٹھیک نہیں، قوموں کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا وہ زمانے کے پیچھے چلیں گی یا زمانے کی سمت کا تعین کریں گی۔ آج کا یہ لمحہ بھی ایسا ہی لمحہ ہے۔ آج جب ہم کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے شعبے کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو مجھے حکیم الامت علامہ اقبال کے یہ ولولہ انگیز اشعار یاد آ رہے ہیں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا،
خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ یہ اشعار صرف فرد کے لیے نہیں، قوموں کے لیے بھی ہیں۔ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری حقیقت اس سے کہیں بڑی ہے جو تم نے اپنے بارے میں سمجھ رکھی ہے۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے، تمہارے اندر وہ جوہر ہے جو نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی خودی کو پہچانو، اپنے مقام کو سمجھو اور اپنے اندر کی قوت کو بیدار کرو۔ آج نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ اور نیشنل سینٹر فار نیو مینوفیکچرنگ دراصل اسی قومی خودی کے بیدار ہونے کی علامتیں ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ پاکستان اپنے نوجوانوں کو صرف نوکری کے لیے نہیں بلکہ قیادت، تخلیق، تحقیق اور ایجاد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم نے 2014 میں ویژن 2025 دیا تھا تو ہمارا مقصد صرف ترقیاتی منصوبوں کی فہرست بنانا نہیں تھا، ہم ایک ایسی قومی سمت متعین کرنا چاہتے تھے جو پاکستان کو 21ویں صدی کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرے۔ ہمیں احساس تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، طاقت کے پیمانے بدل رہے ہیں، معیشتوں کے انجن بدل رہے ہیں اور روزگار کے ڈھانچے بدل رہے ہیں، اور قوموں کے درمیان مقابلے اور برتری کے پیمانے بھی بدل رہے ہیں۔ اب دنیا صرف وہ ان قوموں کو نہیں مانتی یا وہ قومیں صرف ترقی میں آگے نہیں بڑھتی جن کے پاس زمین زیادہ ہو، آبادی زیادہ ہو یا وسائل زیادہ ہو۔ آج وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کے پاس بہتر تعلیم ہو، مضبوط تحقیق ہو، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی پر دسترس ہو اور بہترین انوویشن کی صلاحیت ہو، اور وہ اپنی نوجوان نسل کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کا ویژن رکھتی ہوں۔ اسی لیے ہم نے 2016-17 میں ویژن 2025 کے تحت جدید ترین نیشنل سینٹرز کی بنیاد رکھنے پر کام شروع کیا۔ آج ہر کسی کی زبان پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آج ہر کسی کی زبان پہ سائبر سیکیورٹی ہے، آج ہر کسی کی زبان پہ آٹومیشن روبوٹکس ہے، لیکن 2016-17 میں چند لوگ ان موضوعات سے پاکستان میں آشنا تھے۔ ہم نے اس وقت نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی، نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی کی بنیاد رکھی، نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس کی بنیاد رکھی، نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بنیاد رکھی، نیشنل سینٹر فار GIS اینڈ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح نیشنل سینٹر فار اپلائیڈ میتھمیٹکس کی بنیاد اور دیگر جدید سینٹرز کی بنیادیں رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 کے لیے تیار کر سکیں۔ اس وقت شاید بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سب کیوں ضروری ہے، لیکن لیڈرشپ کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کو اپنی فور سائٹ سے دیکھ کر وقت سے پہلے اس کی پیش بندی کرے تاکہ آنے والے وقت کے لیے قوم کو اور اس کے نوجوانوں کو تیار کیا جا سکے۔ یہ مراکز
دراصل پاکستان کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار تھے اور یہ نوجوانوں کی صلاحیت پر یقین کا اظہار تھے. یہ سوچ کا اظہار تھے کہ اگر پاکستان نے باوقار، مضبوط اور خود مختار بننا ہے تو اسے علمی اور سائنسی طاقت حاصل کرنی ہوگی جو کہ کسی بھی قوم کے مقابلے میں کم تر نہ ہو. بدقسمتی سے ویژن 2025 کا سفر 2018 میں ایک نام نہاد تبدیلی کا شکار ہو گیا اور قوم کا رخ ٹیکنالوجی کے حصول کی بجائے نفرت آمیز سیاست کی طرف موڑ دیا گیا. 2024 میں ہم نے ایک بار پھر پاکستان کی ترقی اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے اڑان پاکستان پروگرام مرتب کر کے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا ہے. آج ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب دنیا کو اور اس کی معیشت کو حقیقی طور پہ تبدیل کر رہی ہے. سائبر حملے ریاستی سلامتی کو نئے چیلنج دے رہے ہیں. روبوٹکس اور آٹومیشن صنعت، زراعت اور سروس سیکٹر کی شکل بدل رہے ہیں اور اب کوانٹم کمپیوٹنگ ایک نئے عہد کی دستک دے رہی ہے. اسی لیے ویژن 2025 سے شروع ہونے والے سفر کو اب اڑان پاکستان کے مرحلے میں داخل کیا جا چکا ہے. اڑان پاکستان کا مطلب صرف معاشی نمو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو پیداواری، انوویشن، برآمدات، ڈیجیٹل اور مستقبل سے ہم آہنگ ٹیکنالوجیز اور معیشت سے ہم آہنگ بنانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قوم کو جمود سے نکال کر ایک شاندار پرواز کی طرف لے کے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف بقا نہیں بلکہ برتری کی سوچ کو اپنانا ہے. لیکن ایک سوال ہم سب کے سامنے ہے کہ کیا نئی دنیا کو پرانی سوچ کے ساتھ جیتا جا سکتا ہے؟ کیا 21ویں صدی کی معیشت 20ویں صدی کی معیشت کے اوزاروں سے بن سکتی ہے؟ کیا قومیں صرف عمارتیں اور فزیکل انفراسٹرکچر کھڑا کر کر عظیم بن جاتی ہیں؟ یہاں اقبال پھر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب پڑھنے والا نہیں بلکہ کتاب تخلیق کرنے والا اقبال کا شاہین ہے. وہ نالج کریٹر ہے، وہ نالج کاپی کرنے والا نہیں ہے. یہ شعر ہمیں جھنجھوڑتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف سبق پڑھ لینا کافی نہیں، صرف امتحان پاس کر لینا کافی نہیں، صرف ڈگری لے لینا کافی نہیں. قوموں کی عظمت اس وقت ملتی ہے جب وہ صاحب کتاب ہوتی ہیں، جب وہ صاحب فکر بنتی ہیں، جب وہ صاحب تحقیق بنتی ہیں اور جب وہ نئی دنیا کی معمار بنتی ہیں. میرے عزیز طلباء و طالبات، کوانٹم کمپیوٹنگ کوئی خیالی بات نہیں، یہ آنے والے زمانے کی ایک فیصلہ کن حقیقت ہے. روایتی کمپیوٹرز اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن دنیا ایسے پیچیدہ مسائل کے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں روایتی کمپیوٹنگ کی حدود محدود ہوتی نظر آ رہی ہیں. کوانٹم کمپیوٹنگ ہمیں ایسے مسائل کی نئی راہیں تلاش کرنے میں مدد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جن کا تعلق انسانی ترقی کے مختلف شعبوں سے ہے، چاہے وہ صحت کے شعبے ہیں، چاہے وہ جدید منرلز ہیں، توانائی کا بہتر نظام ہے، فائنینشیل ماڈلنگ ہے، لاجسٹکس اور سپلائی چینز ہیں، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یا سائبر سیکیورٹی اور کرپٹوگرافی ہے، دفاع اور خلائی سائنس ہے. یہ صرف
کمپیوٹر سائنس کا موضوع نہیں، یہ قومی مستقبل کا موضوع ہے، اور یہ قومی کمپیٹیٹیونیس کا موضوع ہے، یہ قومی خود مختاری کا موضوع ہے۔ جو قومیں آج اس میدان میں انویسٹمنٹ کریں گی وہ کل آنے والے دور میں مستقبل کی قیادت کریں گی۔ جو اس میدان سے دور رہیں گی وہ آنے والے زمانے میں دوسروں پر انحصار کریں گی۔ پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مستقبل کا تماشائی بنے گا یا ٹیکنالوجی کی دنیا کا معمار بنے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل کی دنیا اور ٹیکنالوجی کے ان نوجوان ذہنوں کے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے معمار بنیں گے۔ آج اس موقع پر اقبال کی یہ پکار ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ اشعار محض شاعری نہیں، یہ ایک ہمارا قومی احتساب بھی ہے، یہ ایک فکری سوال نامہ ہے، یہ ایک تہذیبی چیلنج ہے۔ اقبال پوچھتے ہیں کہ تمہارے اندر تحقیق کی کاٹ کیوں ماند پڑ گئی، تمہارے اندر سوال اٹھانے کی جرت کیوں کم ہو گئی، تمہارے اندر نئی دنیا دریافت کرنے کا ولولہ کیوں سرد پڑ گیا۔ یہ سوال آج ہماری جامعات سے بھی ہیں، یہ سوال ہمارے اساتذہ سے بھی ہیں، اور یہ سوال ہمارے محققین سے بھی ہیں، اور یہ سوال ہمارے نوجوانوں سے بھی ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اسے نشتر تحقیق کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، اسے جوہر ادراک کو پھر سے بیدار کرنا ہوگا، اسے اندیشہ بے باک کو اپنی تعلیمی اور تحقیقی ثقافت کا حصہ بنانا ہوگا۔ نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ اور نیشنل سینٹر فار نیو مینوفیکچرنگ اسی سمت ایک اہم قدم ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ ادارے UET نارووال کے ذریعے پاکستان کے دیگر جامعات کے اشتراک سے قائم ہو رہے ہیں۔ یہ پیغام بہت واضح ہے کہ علم صرف بڑے شہروں کی جاگیر نہیں، تحقیق صرف اشرافی مراکز کی میراث نہیں، صلاحیت صرف ان جگہوں پر نہیں ہوتی جو پہلے سے وسائل سے مالا مال ہوں، صلاحیت پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس صلاحیت تک رسائی، رہنمائی اور مواقع عوام اور نوجوانوں تک پہنچائے۔ جب ہم نے نارووال میں تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی تو کچھ لوگوں نے اسے صرف ایک علاقائی منصوبہ سمجھا، لیکن ہمارا ویژن کہیں بڑا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ نارووال اس بات کی مثال بنے کہ اگر نیت درست ہو، منصوبہ بندی مضبوط ہو اور ویژن واضح ہو تو ایک پسماندہ ضلع بھی ملک کے اندر علم کا مینار بن سکتا ہے۔ آج یہ سینٹر اسی خواب کا نیا باب ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات اور محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، آج اس موقع پر اقبال کا یہ شعر بھی ہماری قومی حکمت عملی کا خلاصہ ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ سینٹرز اسی جذبے کے ساتھ، اسی مشن کے ساتھ، اسی فورسائٹ کے ساتھ کام کریں گے جن کے ساتھ ان کو ہم نے قائم کیا ہے۔
اور آنے والے وقت میں یہ پاکستان کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔